اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 20۔ آج کے پارے میں اہم پوائنٹس اور اہم نکات کو اگر ہم دیکھیں تو اس پارہ کے اندر خالق کائنات اور اس کی ربوبیت کا ذکر کیا گیا۔ بس اوقات ہم سے کوئی اگر پوچھتا ہے نا کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا رب کہاں ہوتا ہے، اس وقت ہم یہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کدھر ہے، اللہ عرش پر موجود ہے، لیکن ہم اس کو یہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کی پہچان آپ کن کن طریقوں سے کر سکتے ہو، یعنی کائنات کے اندر موجود اس کی ربوبیت، اس کی نشانیوں سے بھری ہوئی اس کی خالق کائنات کی کائنات، اس کی طرف نگاہ دوڑاؤ گے تو تجھے اپنے رب کی پہچان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ رب ہے کون۔ اِلٰہٌ مع اللہ۔ پھر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو حق بات کو نہیں سنتا، جو حق کی طرف نہیں لوٹتا، وہ ایک مردے کی طرح ہے، اور جب وہ سننا ہی پسند نہیں کرتا تو پھر وہ بہرا بن جاتا ہے، یعنی اس کے کان اس کو تلاوت قرآن کا پڑھنا تاکہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے راہ راست اختیار کر سکے۔ اور پھر اس میں فرعون کا ذکر کیا گیا جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس کا مقصد تھا انسانوں کا قتل فساد۔ پھر یہ اگر دیکھا جائے تو اسباب کے پردے، یعنی فرعون کو سزا دینے کے لیے موسیٰ کو سمندر میں ڈال دینے کا جب حکم ہوا تو اللہ نے مال سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ آخرت کے گھر کا ذکر اس میں کیا جائے گا، نیکی اور برائی کا فرق، اور محبت کا مرکز کیا ہونا چاہیے، اللہ کی پکڑ میں کون کون سی قومیں آئیں، اور سورہ عنکبوت کے اندر مکڑی کے گھر کا ذکر کیا گیا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہوتے ہیں۔ علم کی اہمیت اور حق کی گواہی کا ذکر اس پارہ کے اندر ملے گا۔ تو پارے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ کیا وہ شریک بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ جو آیات ہے نا، اور اس سے اگلے یہ جو 4 آیات ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت عامہ اور توحید پر دلائل ملتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ کیا اس میں آسمان کی طرف کیا تم نے کبھی غور کیا کہ آسمانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور زمین کا بھی خالق اللہ ہے؟ آسمان سے وہ مینا برساتا ہے، بارش برستی ہے جسے زمین جذب کرتی ہے، تو اس کی قوت رویدی رکا دیتی ہے، اس سے فصلیں، غلے، پھل پھول اور مویشیوں کے لیے گھاس اور چارہ اگتا ہے۔ اس طرح روئے زمین پر جتنی بھی اللہ کی مخلوق بس رہی ہیں، سب کی غذا کا سامان فراہم ہو جاتا ہے۔ بس اوقات جب ہم کسی فنکشن میں کھانے کا ارینج کرتے ہیں نا، اگر 200 بندے کے کھانے کا ارینج کرتے ہیں، بس اوقات پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہاں کوئی نبی، کوئی ولی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے ساتھ معاون مددگار ہو، یا اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے،
جب ربوبیت عامہ میں وہ تنہا ہے، ہر چیز کا انتظام وہ تنہا کر رہا ہے، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کیا کسی اور کی عبادت کی جائے گی؟ تو جواب میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ نہیں، سارے کام جب اللہ کے ہیں، اللہ ہی کر رہا ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی ربوبیت کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ رب تو وہ ہے جس نے انسان کے لیے اتنے انتظامات کر دیے کہ انسان تو بے بس ہو جاتا ہے، لیکن رب کبھی بھی بے بس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ زمانہ نبوت سے قبل وادی بلتہ کے نشیبی علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زید بن عمر بن نفیل سے ہوئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو زید بن عمر بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا کہ تم اپنے بتوں کے نام پر جو ذبیحہ کرتے ہو میں اس میں سے نہیں کھا سکتا، میں تو بس وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمر بن نفیل قریش پر ان کے ذبیحے کے بارے میں جو انہوں نے عیب ظاہر کیا، کہا کہ میں اللہ کے نام پر کھاتا ہوں، میں کسی اور کے نام کا نہیں کھا سکتا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کیا۔ اور بسا اوقات ہم بھی جب کسی مجلس میں کسی محفل میں جاتے ہیں نا، اور ہم ہاتھ ہی نہیں روک پاتے، ہم کہتے لوگ کیا کہیں گے، اب رشتے دار ہیں، اب تو کھانا پڑے گا، حالانکہ ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ زید بن عمر سے اللہ کے رسول بھی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھایا کرتے تھے، اور ایسی دعوت سے ہاتھ کو روک لیتے تھے۔ پھر آگے کہا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یا وہ لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے نا، وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا کسی ظالم کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو وہ بے تحاشا کسے پکارتا ہے؟ کون ہے جو اس کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو موت دیتا رہتا ہے اور ان کی نسلوں کو زمین کا وارث بناتا رہتا ہے؟ ہم سب کو یہ معلوم ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اے مشرکین مکہ، پھر تم اس سے معبودان باطلہ کے سامنے کیوں سر بسجود ہوتے ہو، کیوں سر بسجود ہوتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم تو نصیحت ہی نہیں حاصل۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، ہر غم، ہر پریشانی میں ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ بے قرار کی دعا کون سنتا ہے؟ لاچار کی دعا دے رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی اور وہ لوگ پہاڑ کے غار میں گھس گئے، اتفاق سے ایک بڑا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم، اب تو اس مصیبت سے تم کو سچائی ہی نجات دلائے گی، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کے وسیلہ سے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ سے دعا کرے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک فرق کہتے 3 سا چاولوں پر ایک مزدور رکھا تھا، اس نے میرا کام تو کیا، مگر پھر کسی بات پر غصہ آ گیا اور وہ اپنے چاول چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں نے اس کی حصہ کے چاول بو دیے اور ان سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے بیل خریدے، پھر جب ایک مدت کے بعد
وہ اپنی مزدوری مانگنے آیا تو میں نے کہا کہ جا وہ سب گائے اور بیل لے جا، اس لیے میرے تو تیرے پاس صرف ایک فرق چاہتے تھے، میں نے خریدے تھے، آخر وہ ان سب کو لے گیا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ خالص تیرے ڈر سے کیا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، یعنی اب ہر کوئی کیا کر رہا ہے، اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو دے رہا ہے اور اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ یا رب یہ جو پتھر جو غار کے منہ میں آ گیا ہے اس کو دور کر دے۔ ہم میں اور آپ میں اگر کوئی وہاں پہ ہوتا جس نے کوئی مال لیا ہو تھوڑا بہت تو کیا کہتا، تو چھوڑ کے چلا گیا، میں نے تو اس کو استعمال کر لیا۔ لیکن اس شخص کی امانت داری دیکھیے، اس نے انہیں چاولوں کو جب بویا تو اسی کی آمدنی سے گائے بیل کو خریدا اور پھر اسی سے وہ ایک مدت تک مزدوری کرتا رہا اور اس کے پاس ڈھیروں گائے بیل ہو گئے، اس سے وہ چاول خریدتا گیا اور اس کا مال بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ عمل جب اس نے اللہ کے سامنے رکھا تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ پھر دوسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے اور ضعیف والدین تھے، میں ہر رات کو ان کے پلانے کے لیے بکری کا دودھ لایا کرتا تھا، ایک رات مجھے دیر ہو گئی، جب وہ دودھ لے کر آیا تو وہ سو گئے تھے اور میرے بیوی بچے سب بھوک سے بے چین تھے۔ میری عادت تھی کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد بیوی بچوں کو، مجھے ان کو جگانا بھی اچھا معلوم نہ ہوا اور یہ بھی میں نے پسند نہ کیا کہ ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اور وہ رات بھر دودھ کا انتظار کرتے رہے۔ چنانچہ میں نے ان کے جگانے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت میں تیرے ڈر سے کی تھی تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ دوسرا پتھر بھی ہٹ گیا، آسمان دکھائی دینے لگا۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، میں نے اسے برائی کرنا چاہی، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا ایسا اس حالت میں ہو سکتا ہے کہ تم مجھے 100 اشرفیاں لا کر دے، تو میں 100 اشرفیوں کی طلب میں نکلا یہاں تک کہ وہ مجھے ملی، چنانچہ میں نے 100 اشرفیاں لا کر اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ یہ سنتے ہی میں کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ 100 اشرفیاں بھی چھوڑ دی۔ اللہ یہ سب میں نے تیرے ڈر سے کیا، اخلاص سے کیا، تو نے اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے، تو پتھر ہٹ جاتا ہے اور وہ تینوں باہر نکل آتے ہیں۔ تو مصیبت کے وقت کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون سننے والا ہے؟ اللہ۔ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، لاچار کی دعا کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سنتا۔ تو ہمیں بھی اپنے ہر غم میں، ہر تکلیف میں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے۔ پھر آیت نمبر 22 کے اندر آتا ہے بَلِ ادْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں شک میں ہے اور وہ اس سے اندھے ہیں۔ یعنی آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی علم کی حد بس دنیا تک تھی، آخرت کے متعلق تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر سوچتے اور غور و فکر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یقیناً ایک دن آنے والا ہے جس دن انہیں ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ وہ چونکہ سوچتے نہیں تھے لہٰذا وہ مستقل طور پر آخرت کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ اس کی طرف سے بالکل اندھے ہو رہے تھے۔ اور شک میں ان کو، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم دنیا میں ہی رہیں گے اور ہم مر بھی گئے تو مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، نہ ہمیں کوئی نکالے گا، نہ آخرت قائم ہوگی اور نہ جزا سزا لگے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ان اعمال کی تردید کی کہ ایسا تو ہونا ہی ناممکن ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آیت نمبر 27 میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا
اور ہمارے باپ دادا سے بھی یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ دل کے اندھے ہونے کی وجہ سے مشرکین نے آخرت کا انکار کر دیا۔ کہنے لگے جب ہم اور ہمارے باپ دادا مرنے کے بعد گل سڑ کر مٹی بن جائیں گے تو اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کو کہا گیا یہ تو انہونی بات ہے۔ گزشتہ زمانوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے یہی بات کہی، لیکن اب تک تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ کیا کہنے لگے؟ یہ تو بڑی انہونی بات ہے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اس سے پہلے بھی قومیں پیدا ہوئی، تو قیامت تو نہیں آئی ابھی تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی جھوٹی باتیں ہیں، یہ زمین میں چلتے پھرتے کیوں نہیں، یہ ان قوموں کا ذکر کیوں نہیں پڑھتے جن کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ ہم بھی جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ دین کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ اور ہدایت کی طرف اس کو بلاتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو تم اپنا دین اپنے پاس ہی رہنے دو، دیکھ لیے بڑے دین والے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور جب ہم ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو بس کا طنز مذاق اڑاتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ یہ بتائے کل سیروا فی الارض، زمین میں تو چلے پھرے، دیکھے تو صحیح، قرآن کو کھول کے تو دیکھو، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، جو مجرم تھے جنہوں نے رب کی آیات کو نہ مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ اور جتنی بھی کہانیاں آپ کو قرآن میں ملیں گی وہ سچی ہوں گی، کوئی جھوٹی قصے کہانیاں نہیں ہوں گی، وہ کوئی فرضی نہیں ہوں گی، وہ کہانیاں ہیں جو کہ ہو چکا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو کہانیاں ڈائجسٹ میں اور ناولز میں اور موویز میں دیکھتے ہیں جو فرضی اور جھوٹی ہوتی ہے، ان کہانیوں سے اچھا کیا قرآن کے کھول کے پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم انکار کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے مقامات پر ظلم کے خلاف اور مجرم کے خلاف جو کاروائی کی ہے، جس میں سب کو ہلاک کر دیا قوموں کو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ 71 آیت میں ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے کب پورا ہوگا پھر یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کہہ دے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ پہنچا اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ کہتے اچھا آپ کا نبی تو کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، تو کب آئے گی بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ مشرکین قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو بعید سمجھتے ہوئے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں، اگر تم اپنے سچا ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اصل میں مشرکین جو ان سے تھے نا، وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ان کا جواب دیا کہ جس عذاب کی تمہیں جلدی ہے اس کا کچھ حصہ ان قریب ہی تم پر نازل ہونے والا ہے، جو تم استہزاء کرتے ہو۔ اور ان پہ کون سا عذاب آیا تھا؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں ان کو ذلیل کیا گیا، ان کے جسم کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، اور جو باقی بچ گئے ان کو قید کیا گیا۔ تو جب انسان کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے اور وہ موت کے قریب چلا جاتا ہے تو پھر عذاب کا آغاز تو ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا۔ اور جب ہم بھی حد سے بڑھ جاتے سرکشی کرتے نا اور دوسرا خاموش رہتا ہے تو پھر اس کا جواب اس کا رب دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا جواب اس اکڑ کے ساتھ دے کہ اللہ رب العزت جواب دینے پہ مجبور ہو جائے۔ نعوذ باللہ، مجبور کے الفاظ میں اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ مطلب کیا کہنے کا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے جواب خود دیتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین 79 میں آتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہ تو واضح حق پر ہے۔ آیت نمبر 80 سے 81 میں کہا گیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے، تو نہیں سنائے گا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرمانبردار ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو بہرے، اندھے اور مردہ لوگوں سے تشبیہ دی ہے۔
جس طرح بہرے اندھے اور مردہ لوگوں کو سمجھانا بسود ہے نا، اس طرح ان کفار کو جو روحانی طور پہ اندھے ہو چکے ہیں، بہرے اور مردے ہو چکے ہیں، دعوت دینا اور کوئی نصیحت کی بات سنانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، مردوں کو کوئی بات بھی نہیں سنائی جا سکتی، لیکن اللہ یہ کہ کچھ احادیث میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ بدر کے دن آپ نے کفار کی لاشوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا، کیا کہا تھا کہ وہ کیا کہتے اللہ تعالیٰ کے رسول کے لاشوں کو کیا کہتے کہ تجھے آج تیرے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ ان لاشوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ان میں تو روح نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا، یہ ان سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اتنی سرکش میں بڑے ہوئے تھے، فرق صرف اتنا ہے، سن تو ہو رہے ہیں، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سنوایا میری بات، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سنوانا چاہے، ہاں، اور یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اس بات کو اس وجہ سے بھی سنوایا تاکہ وہ بے بس اور مجبور اور حسرت کرے کہ وہی نبی ہے نا جس کی ہم تذلیل کیا کرتے تھے، جس کے بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے دل زندہ کیسے ہوں گے؟ آج دل کی زندگی ہم کیسے پائیں؟ قرآن کی آیات پہ غور و فکر کر کے۔ آج ہم کانوں کے اندر وہ روح کیسے پیدا کریں کہ ہمارے کان بھی ہماری حق بات کو سن سکے، ان کانوں کی سنوائی میں صرف دنیا نہیں آخرت کو بھی سنے، ان آیات کا بھی تذکرہ پڑھے، کیونکہ جہنم کا ٹھکانہ ایک برا ٹھکانہ ہے، اور جب اس انسان کو ڈالا جائے گا تب وہ پریشان ہو کر کہے گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ آیت نمبر 83 سے 85 میں آتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے ان لوگوں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ جب آ جائیں گے تو فرمائیں گے کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہ کیا تھا یا کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، پس وہ نہیں بولیں گے۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں قرآن پاک کی تکذیب کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ گھیر کر اکٹھا کرے اور تمام اہل محشر کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان سے کہے گا کہ تم لوگوں نے میری ان قرآنی آیات کی تکذیب کی تھی جن میں قیامت کی خبر دی گئی تھی، اور ان میں غور و فکر کرنے کی زحمت بھی تم نے گوارا نہیں کی، تم نے سوائے فساد برپا کرنے اور لوگوں کو راست سے روکنے کے دنیا میں کیا ہی کیا تھا۔ اس لیے آخرت میں کہا گیا نا کہ ان کے لیے اللہ کا عذاب مقدر ہو جائے گا، اور وہ اپنی دفاع میں ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال پائیں گے، ایک کلمہ بھی وہ اپنی زبان سے نہیں نکال پائیں گے، زبان نے بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ جنت اس کے بارے میں اتنی زیادہ وعید، جس کو آخرت کو یہ نہیں ماننا کرتے تھے اور آخرت کے عذاب سے یعنی جہنم سے وہ ڈرتے نہیں تھے، تو جہنم کا ڈر تو صحابہ کرام کے اندر اتنا تھا کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تحریم کے آیت نمبر 6 اس کو تلاوت کیا، اور اس میں کیا آتا ہے کہ مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ جب آپ سے یہ کہا نا تو
عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی یہ اللہ رب العزت سے اس حدیث کو سن رہے تھے. جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے قسم کے پاس ایسے وقت میں حاضر ہوئے جس میں عام طور سے وہ نہیں آیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, میں تجھے اڑی ہوئی رنگت میں دیکھ رہا ہوں. تو جبرائیل نے عرض کیا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کھولنے کا حکم دیا تھا اور اس کی غیبت کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا. یہ وہ آخرت جس کا وہ انکار کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے شاید مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب ہوگا. یہ اس جہنم کا تذکرہ کیا گیا جو آخرت میں قائم ہوگی اور جس میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول ایسی حالت میں آئے جب اس کو کھولنے کا حکم دیا گیا اور وہ پریشان اور غیبت میں تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جہنم کے حالات سے آگاہ کرو. تو انہوں نے پیچھے جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا یہ سنائی اور ساتھ کہا کہ جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ اس کے انگارے کبھی نہیں بجھتے ہیں. جہنم کے انگاروں کو کبھی نہیں بجھایا جائے گا. قسم ذات کی جس کے حق میں جس سے مجھے حق کے ساتھ محفوظ کیا, جہنم کی وہ زنجیر جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سخت بیان کی ہے, اگر سے خلقہ بھی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو ان سب کو پگھلا دے گا. تو اللہ نے پتا کیا کہا جبرائیل بس کافی ہے کہ ہمیں دل کے ٹکڑے نہ ہو جائے. تو جبرائیل نے کیا کہ میں کیوں نہ رہوں, مجھے علم نہیں ہے نا, کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے. اور جبرائیل امین رونے لگے نا, اللہ کے رسول بھی رونے لگے, کہتے مجھے بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ ہے جہنم دن میں اللہ کے رسول جس کو یاد کر کے روتے اور جبرائیل امین اس بات پہ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کیا کرے گی یا رب, یعنی میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا گیا شدت حبس کی وجہ سے, اور مجھے ہر سانس دو سانس لینے کی اجازت فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دیتی تو سخت سردی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کا ٹھنڈا سانس ہے, اور جو سخت گرمی محسوس کرتے وہ جہنم کا گرم سانس ہے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت مرسلات میں بھی کہتے ہیں نا ان تالکو الی تکبون, یعنی سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤ نہ لپٹ. اگر مشرق میں اس کی تپش ہے تو مغرب تک اس کی تپش کو محسوس کیا جائے گا. پھر آیت نمبر 89 میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اسے بہتر بدلہ ہے اور اس دن گھبراہٹ سے عمل میں ہوں گے. فرمایا کہ دنیا میں جو ایمان اور عمل کی زندگی گزارے گا نا اس دن سے کوئی خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. یعنی نیکیاں سے ہی ہمیں سکون ملے گا اور امن اور جنت کا حصول. اور پھر کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اور کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے, ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے اور تیرا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. یعنی اپنے نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کفار مکہ کے سامنے کہے کہ ہم مسلمان تو اللہ کی تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا. سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات الکتاب المبین, یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں, کچھ خبر حق کے ساتھ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا, ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا, ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا
बिला शुबा वो फसाद करने वालों से था और हम चाहते थे कि हम इन लोगों पर एहसान करें जिन्हें जमीन में नहायत कमजोर कर दिया गया और उन्हें पेशवा बनाए और इन्हीं को वारिस बनाए और उन्हें जमीन में इक्तदार दें और फिरौन और हामान उनके लश्करों को उनसे वो चीज दिखलाए जो थे। ये जो आयात है सूरह कसस के अंदर जिसमें अंबिया सलाम का जिक्र किया गया, इस पर मूसा सलाम का जिक्र आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आज देखेंगे कि किस तरह मूसा सलाम की को शाही महल में ही उनकी तरबियत हुई, उनकी परवरिश हुई। मूसा सलाम शाही महल का जाकर पल भर के नौजवान जवान हुए। आप बड़े बारोब और ताकतवर थे। यानी पहले हम जो किस्सा पढ़ चुके हैं ना उससे हम आगे चलते हैं। और इसका आगे की बहन ने आपको दरिया में आपके को डाल दिया और वो पानी और वो लहरें चलती चलती फिर महल तक पहुंच गई और फिरौन की बीवी ने उसको पकड़ शोहर से यानी फिरौन से कहा हम तरबियत करते हैं, हम इसको अपने महल में रखते हैं और ये हमारा ही साथी बन जाएगा। और फिरौन उसकी बात के आने पे उसकी बात में आ गया और मूसा सलाम को अपने महल में रख लिया। अब जब मूसा सलाम उसी शाही महल के अखराजात पे जवान हो रहे हैं तो एक दिन रास्ते में देखा कि दो शख्स लड़ रहे थे। एक इसराइली था, दूसरा कब्ती था जिसका ताल्लुक शायद मिस्र फिरौन के कबीले से था। इसराइली ने आपको आते देखा तो दाद रसी चाहिए, बचना चाहा। आपने किब्ती को मुक्का रसीद कर दिया जो जानलेवा साबित हुआ और वो मौका पर ही ढेर हो गया और उसकी जान मिल गई। तो सैयदना मूसा सलाम परेशान हो गए। कुरान की इसका जिक्र कत्ल होगा। अब क्या हुआ कि मूसा सलाम को ये खतरा महसूस हुआ कि अगर वो मिस्र को छोड़कर नहीं जाएंगे तो फिरौन उनको पकड़ के जेल में बंद कर देगा। ये सारा किस्सा आपको सूरह कसस के अंदर पारा नंबर 20 के अंदर मिलेगा। मूसा गिरफ्तारी का खतरा महसूस करते हुए मिस्र को छोड़कर मदीन की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 160 मील का फासला तय करके जब मदीन पहुंचे तो वहां देखा कि लोग मवेशियों को कुएं से पानी पिला रहे हैं। वहां दो नौजवान लड़कियां दूर फासले पर अपनी बच्चों लिए खड़ी हैं। इनसे पूछा क्या वजह है, आप अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? उन्होंने कहा हम कमजोर हैं, ये ताकतवर लोग हैं, हमारा बाप बूढ़ा है, ये लोग फारिग हो तो हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। सैयदना मूसा ने आगे बढ़कर इनकी बकरियों को पानी पिलाया और फिर जाकर एक दरख्त के साए में बैठ गए। इसका किस्सा भी सूरह कसस के अंदर आपको जो है वो मिलेगा। आयत नंबर 24 से 24 तक अहले मदयन की रहनुमाई के लिए सैयदना शुएब को नबी बनाकर भेजा गया था और ये दोनों लड़कियां इसकी बेटियां चूंकि बूढ़े हो चुके थे लिहाजा बकरियां चराने ही जाया करते थे ना। इस कुएं से मदयन के लोग अपने मवेशियों को पानी पिलाया करते थे। इसके मुंह पर एक भारी पत्थर पड़ा था, वो इतना भारी था कि 10 आदमी मिलकर भी जोर लगाते तो वो सरक नहीं सकता था। मूसा सलाम ने अकेले में पत्थर उठाकर एक तरफ रख दिया। ये मंजर देखकर सभी हैरान रह गए। लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी। मूसा सलाम तुम इनसे डरती क्यों हो? ये जो खड़े हैं जो तुझे पानी नहीं पिलाते और तेरी बकरी को पानी नहीं पिलाने देते, तो सारा किस्सा सुनाया। कहने लगी कैसे हाथ सुनाया तो उन्होंने कहा डरो नहीं, तुमने इन जालिमों से निजात पा ली है। इनमें से एक बोली अब्बा जान इसे अपना नौकर रख लीजिए। यानी वो उसमें से एक शर्माती लड़की जब आपके पास उसने कहा कि आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया था, मेरा बाप आपको बुला रहा है, आपको सिला देगा। जब मूसा इनके पास आए और इन्हें अपना हाल सुनाया तो उन्होंने कहा डरो नहीं, तुमने इन जालिमों से निजात पा ली है। इनमें से एक बोली अब्बा जान इसे हम अपने घर में नौकर रख लेते हैं, यकीनन बेहतरीन करना चाहे। क्या कहा? एक बेटी से निकाह करूंगा और 8 माह तो मेरे यहाँ मुलाजमत करोगे और 10 साल अगर तुम पूरे कर दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी। मैं इस मामले में तुम पर सख्ती नहीं चाहता, इंशाल्लाह तुम मुझे एक खुश मामला आदमी पाओगे। मूसा ने कहा ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हो गई, जो मुद्दत भी मैं पूरी करूंगा, मुझ पर कोई दबाव नहीं होगा। और ये कोलो करार जब हुआ तो मूसा सलाम का निकाह शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हो गया और मूसा सलाम ने मुद्दत पूरी
کر لی. اب اپنے اہل خانہ کو لے کر تورے پہاڑ کی طرف انہیں ایک آگ نظر آئی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی جو ہے نا سیدنا شعیب علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی سے سیدنا موسیٰ کا نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. جب آپ نے اپنے وقت کو پورا کر دیا, یعنی جب آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو آپ نے مدین سے کوچ کرنا چاہا نا. 10 سال آپ مدین میں آپ نے قیام کیا. اب آپ اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے. موسم سرما تھا, سردی بہت زیادہ تھی, آگ کی ضرورت محسوس ہوئی. کہیں دور پر روشنی کی جھلک دیکھی تو وہاں سے آگ لانے کے لیے تشریف لے گئے. وہ دراصل آگ نہیں تھی بلکہ تجلیات الہیہ کا درود تھا. اور پھر کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام جب آگ آپ کو نظر آئی تو اپنی اہلیہ سے کہا, تم یہاں ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی راستہ یا کوئی خیر خبر میں آگ کا انگارہ ہی اٹھا لاؤں تاکہ تم اس کو سیک سکو. پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے مبارک خطہ کی دخل سے آواز آئی کہ موسیٰ, میں اللہ ہوں, سارے جہانوں کا رب. اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو. پھر جب موسیٰ نے اس کو پھینکا تو لاٹھی سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹے. یعنی جب وہ لاٹھی سانپ بنی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ نے فرمایا, آگے بڑھو, ڈرو نہیں, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو. سو یہ تیرے رب کی طرف سے معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو, اور وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. تو یہاں پہ پھر مصر میں اللہ کے رسول موسیٰ, اللہ تعالیٰ کے جو رسول موسیٰ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی. پھر اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ میں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے ان کو آواز آئی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب وادی مقدس میں تم جاؤ تو اپنے جوتے اتار لو. مقدس جگہ ہے نا, تو اب ہمیں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر مقدس جگہ ہو, پر برکت جگہ ہو, تو ہمیں اپنے جوتے اتار لینے چاہیے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ القصص کے اندر یہ واقعہ ابھی جاری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو نبوت پر فائز کر کے معجزات عطا کر دیے تو یہ حکم دیا کہ اب تم فرعون کی رہنمائی کے لیے اس کے پاس جاؤ اور اسے میری دعوت دے دو. تو سیدنا موسیٰ نے عرض کیا, اے میرے پروردگار, میں نے تو ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. یہ کیوں بھاگے تھے؟ کہ انہوں نے وہاں پر ایک آدمی کو قتل کر دیا. اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اس کے بدلے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں, تو میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو رسالت سے سرفراز فرمائیں. تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی فرعون کو رسالت کے ساتھ دونوں کو پھر نبوت سے نوازا. اور اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یعنی اب فرعون کے سامنے ان کا مقابلہ تھا نا, فرعون کے ساتھ جو ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے تھے, تو اللہ بولتے کہ جب تو اس کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ کے, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے, میرا کام آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. یعنی موسیٰ بار میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی. اللہ اکبر. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں گئے تو کیا کہا, فرعون کو کیا کہنے لگے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں. کہنے لگے نبی؟ کون سا نبی, کون پیغمبر؟ تم تو میرے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو, تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ اکبر. اور وہ کہنے لگے کون سا رب؟ میں تیرے رب کو نہیں مانتا. یعنی تم نے تو قتل بھی کیا اور قتل کر کے بھاگ گئے اور اب نبی بن کر آ گئے ہو. اللہ. موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پھر کیا کہا, فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ اس کا مالک ہے. اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے, فرعون نے اپنے آپ سے کہا, سن رہے ہو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی تمہارا اور تمہارے ابا کا رب ہے. فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون ہے. یہی اللہ کے رسول کو کہا گیا تھا نا کہ تم مجنون اور دیوانہ ہو, اور یہی بات موسیٰ کو کہی گئی. موسیٰ نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جن کے درمیان اس کا رب ہے, اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو موسیٰ, فرعون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ ماننا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا.
موسیٰ نے کہا ख्वाब में तेरे पास कोई वाज़ह निशानी भी लाऊं? फिरौन कहने लगा अगर अगर तो सच्चा है। क्योंकि मूसा ने अपना असा फेंका तो वो फौरन असलहा बन गया, और जब उन्होंने बगल में हाथ डाला तो चमकता हुआ बाकी नजर आने लगा। अल्लाह अकबर। यानी मूसा इतनी ज्यादा मौजूद भी दे रहे थे, लेकिन फिरौन टस से मस नहीं हो रहा था। वो अपने आप को इलाह समझता था ना, और उसने क्या कहा, अगर तुम मेरे सिवा किसी और को इलाह मानेगा तो जो मैं कैद कर दूंगा। और जब उन्होंने निशानियां भी दिखाई तब भी वो अपनी हठधर्मी से बाज ना आया, और उसने क्या किया, मूसा के मुकाबले में जादूगरों को बुला लिया। सारे जादूगर जब आए और उन्होंने अपने अपने जो जादू और वो जो करतब और मंत्र दिखाया, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रस्सियां लाठियां फेंकी तो वो उन्होंने क्या किया, जादूगरों की सारी रस्सियां और लाठियां और जो कुछ उन्होंने जादू किया था, मूसा अलैहिस्सलाम का अस्तहा उन सबको खा गया। यानी जो शोबेबाजियां कर रहे थे ना, उसको फौरन निगलना शुरू कर दिया। ये देखकर साखिर यानी जो जादूगर थे बेख्तियार सजदा में गिर गए, कहने लगे हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन बोला तुम ईमान ले आए, इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं देता। तो क्या कहने लगे, हम उस रब पर ईमान ले आए हैं जो मूसा और हारून का रब है। तो फिरौन कहने लगा मैं तेरे पांव हाथ मुखालिफ सिमत से काट दूंगा, तुमको सूली चढ़ा दूंगा अगर तुम ईमान लेके आए। लेकिन मूसा के इस अमल से, यानी जो अल्लाह ने उनको मौजूद दिए थे, इसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब और कामरान हुए और जादूगरों पर भी कोई असर ना हुआ, वो ईमान ले आए। और इस तरह फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम ने पुरजोर अंदाज में तकरीर की। लेकिन तू अपने आप को रब कहते हैं तो फिर तू भी तो आगे आना, बता तेरे पास कौन सी ऐसी निशानी है। तो इस तरह फिर जब वो अपनी हर तरमीब पे कायम रहा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब तू और तेरी कौम, यानी जो तुझ पर ईमान ला चुके हैं, वो यहाँ से निकल जाओ। और फिर मुख्तसर अगर ये देखा जाए कि इनको लेकर जब मूसा अलैहिस्सलाम निकले तो बनी इसराइलियों ने इनका भी ताक़ुब करना शुरू कर दिया। फिरौन ने अपनी फौज इकट्ठी की, शहरों में आदमी भेजे और गुस्से से उसने अपनी जो है मुसल्ले फौज को इकट्ठा किया और इनका पीछा करना शुरू कर दिया। और उसका ताक़ुब वो करते रहे यहाँ तक कि जब वो समंदर के करीब पहुंचे, अब मूसा अलैहिस्सलाम तो परेशान हो गए ना, तो आगे तो समंदर है, अब क्या करे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अपनी लाठी को समंदर पे मार, ये तुझे रास्ते बना देगा। तो जब आपने अपनी लाठी को समंदर पे मारा तो रास्ते बन गए और आप अपने लश्कर को लेके उस समंदर के पार चले गए। जब ये गुजरने लगा तो समंदर को हुक्म दिया गया कि अब तो मिल जा, और फिरौन को उसकी लाश को समंदर ने बाहर फेंक दिया। और जब फिरौन गर्क होने लगा, जान लबों पे आ गई, तो क्या कहता है, अब मैं इस मबूदे पर हक पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, लेकिन अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। अल्लाह अकबर। यानी जान निकलने से पहले पहले अगर इंसान ईमान ले आता है तो ईमान कबूल है, वगरना रिश्ते को देख के ईमान लाना ईमान का फायदा नहीं देगा। इस तरह फिर बनी इसराइलियों को तो आजादी मिल गई और फिरौन और आले फिरौन दरिया में गर्क हो गए। अल्लाह अकबर। तो ये है बेटा वो कहानी जो हमने मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी मुख्तसर देखी। और ये सारा जो सूरतुल कसस है, इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। फिर अगर हम आयत नंबर 75 में देखें तो 75, 77 और 78 तक करून का किस्सा शुरू हो जाता है। करून के बारे में हम क्या जानते हैं और ये करून कौन था, क्योंकि ये सारी जो सूरत है ना सूरतुल कसस पारा नंबर 20 के अंदर, इसमें किस्से कहानियां पैगंबरों की बताए गए हैं। तो सूरतुल कसस के अंदर जिसमें हम करून का किस्सा देखें तो करून के किस्से के बारे में जैसे हमने जाना था ना कि करून भी एक जाबिर बादशाह था और इसको बड़ा घुमंड था अपने जो है वो शान शौकत पे, अपने माल पे, अपने इल्म पे, और ये बहुत अतराता था ना अपने माल को कि बस मैं दौलतमंद हूँ। और ये भी कहा जाता है कि ये भी बनी इसराइल में से था, जो ये भी हम करून जिसका जिक्र हम पढ़ने लग गया ना, जिसके पास दौलत के अंबार थे। ऐसा बेटा इंसान के लिए दौलत भी आजमाइश बन जाती है ना, जब बहुत ज्यादा दौलत हो
اور ایمان انسان کے اندر زیرو بھی نہ ہو تو وہ اس دولت کا کیا فائدہ؟ وہ دولت جو انسان کو رب سے دور کر دے، ہے نا، وہ دولت جو انسان کو اپنے مال کی حقیقی سے دور کر دے، اس دولت کا کیا فائدہ؟ اور یہی اس یہ سمجھ نہیں پایا نا قارون. اگر یہ سمجھ پاتا تو شاید یہ اپنے اس عذاب سے جو رب العزت نے اس پر نازل کیا تھا اس سے بچ جاتا. آج بھی دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں جب انسان سے اسے سنبھالی نہیں جاتی، بڑھ جاتی ہے نا، تو پھر وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور اس وقت وہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے. اللہ اکبر. تو اسی قسم کا واقعہ قارون کے ساتھ بھی پیش آیا، جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، جس کے پاس خزانوں کا ڈھیر تھا، اور یہ سمجھتا تھا شاید یہ خزانے ہمیشہ میرے پاس رہیں گے. حالانکہ یہ بات بھول بیٹھا تھا کہ یہ آزمائش کے لیے انسان دیتا ہے نا. اصل میں بیٹا جو قریش کے لوگ تھے نا، وہ یہ عذر پیش کرتے تھے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو عرب مشرک قبائل ان کے دشمن بن جائیں گے. یعنی ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے، اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو عرب قبائل ان کے مشرک جو ہے نا، مشرک قبائل وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کا جو سیاسی اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کیوں اسلام قبول نہیں کرتے تھے؟ سیاسی اقتدار کی وجہ سے وہ معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے، اگر وہ بہت دولت مند اور رئیس تھے. تو یہاں پر پھر یہ جو قصہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا قارون کا، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اللہ نے اسے بے پناہ دولت دے رکھی تھی، اور کہتے ہیں اس کو پورے علاقے کا رئیس اعظم کہا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا. اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں کے حساب سے بنتی تھی، لہذا اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا. انسان کی فطرت میں کچھ ایسا ہی ہے نا کہ جب وہ جتنا زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے، اتنا ہی وہ 999 کے چکر میں پڑا رہتا ہے. اپنی تجوریوں سے کچھ نکالنے کی بجائے اس کا یہی جی چاہتا ہے کہ میں مزید کچھ ڈالا جائے. سیدنا موسیٰ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے مطالبے پر نہ صرف یہ کہ اسے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بلکہ بنی اسرائیل سے نکل کر وہ جو مخالف پارٹی ہے نا فرعون، اس کے درباریوں سے جہاں ملا. اور آدمی چونکہ مالدار ہوشیار بھی تھا، لہذا فرعون کے دربار میں اس نے ممتاز مقام حاصل کر لیا، اور فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اسی کا شمار ہونے لگا. ایک تو فرعون تھا جس کو رئیس کہا جاتا ہے نا، رئیس اعظم، اور پھر حامان، اور تیسرے نمبر پہ قارون تھا. اللہ اکبر. اور یہ بھی انسان کی فطرت میں نا کہ اللہ جب اسے اپنے انعامات سے نوازتا ہے کسی کو، تو وہ اپنے آپ کو عام انسان سے کوئی بالا تر مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے. تو اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے رنگ ڈھنگ، غرض یہ کہ اس کی ایک ایک ادا سے نخوت اور بڑائی ٹپکنے لگتی ہے، اور وہ دوسروں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا. یہی حال تھا فرعون قارون کا. ایسا ہوتا ہے بس اوقات. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی چیز لے کے آتے جو ہم کہتے ہیں یہ برانڈیڈ ہے، تو ہم اس کو کیسے کبر نخوت میں لے کے آتے ہیں جب ہم اس کو شو آف کرتے ہیں. ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ پائی کا ہے، تو ہم اس کی پکچر کدھر کدھر سینڈ نہیں کرتے. کبھی سوچو ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ شو آف کرنے کے لیے، کبر کے لیے، نخوت کے لیے، یا بس اوقات ہم کسی ایسی جگہ پہ سیر کرنے کے لیے گئے ہیں جہاں پر جانا مشکل کام تھا، جو بہت ہی ایک رچ جگہ ہے، اس وقت بھی ہم تصاویر پکچر کھینچ کھینچ کے ہر ایک کو بھیج رہے ہوتے ہیں. کیا یہ کبر اور نخوت ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہیں، ہمیں ایک اچھا ڈریس پہننا ہوتا ہے، اس وقت ہم اپنی تصویریں اس ڈریس کی، اس جوتی کی، اس جیولری کی کھینچ کھینچ کے سینڈ کر رہے تھے. کیا یہ کبر ہے؟ یہ تو مجھے اور آپ کو اپنے دل سے سوچنا پڑے گا، اپنے دل کی بات کو، اپنے دل کی طرف جھانکنا پڑے گا کہ کیا یہ کبر ہے؟ یا ویسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت دکھاؤں، کیونکہ نعمت کا اظہار تو منع نہیں ہے نا، نعمت کا اظہار تو منع نہیں ہے، لیکن شو آف کرنا، کبر، نخوت، یہ منع ہے. تو ہم بھی کیا کرتے کہ جب ہم کسی ایسی جگہ پر جاتے تو ہم تکبر کے ساتھ اس کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں.
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. یہی شو آف قارون کیا کرتا تھا. اور جب بنی اسرائیل کے بزرگوں نے اس کو نصیحت کی نا کہ تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے تو تم اپنے آپ کو ضبط اور کنٹرول میں رکھا کرو, بات بات پہ اترانا یہ کچھ ہی بات نہیں ہے. تو اس سے یہ ایسے لوگ کو پسند ہی نہیں کرتا تھا. یعنی تمہاری دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ مال کے نشہ میں چھو ہو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ. اس سے خود بھی کھاؤ, جو اللہ نے تجھے دیا ہے خود بھی کھاؤ پہنو, اور جو بچ جائے اس سے اپنے عزیز و اقارب کی بھی مدد کرو. اور اللہ کی مخلوق پر تم احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنا پسند ہے. جب یہ نصیحت اس کے بزرگوں نے کی تو قارون نے اس نصیحت کے جواب میں کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میری دولت میں دوسروں کا کیسے حق ہے. آج ہم بھی کہتے نا یہ میرا مال ہے, میرا حق ہے, دوسروں کا حق کیا ہے؟ یہ ساری دولت میں خود کمائی ہے. کون کہتا ہے؟ قارون. اور ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ میری محنت کے بل بوتے پر ہے, محنت کر کے کمائی ہے, اپنے ہنر اور تجربے اور قابلیت کی بنا پر کمائی ہے. پھر اس میں دوسروں کا حق کیوں کر شامل ہو گیا جو تم مجھے دوسروں کا حق ادا کرنے کی تلقین کر رہے ہو؟ قارون کو یہ جواب دے دیا ہوا ہے. یہ دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے, اس کے پاس اگر جمع ہو گئی ہے تو اسے چھین بھی سکتی ہے. پھر یہ دولت کے امن اور سلامتی کی بھی ضامن بن سکتی ہے. کتنے لوگ تھے جو اس سے طاقت اور دولت میں بڑھ کر تھے, لیکن جب انہوں نے سرکشی دکھائی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اپنی ساری دولت اور خزانے اپنے پیچھے چھوڑ کر انتہائی بے بسی اور حسرت و یاس کی موت مر گئے. لیکن قارون کا شہانہ ٹھاٹھ بات کا مظاہرہ کرنا یہ اس کو لے ڈوبا. آج بسا اوقات ہم ہلکے کپڑے کیوں نہیں پہنتے, ہم برانڈیڈ کیوں پہنتے؟ کیونکہ ہم چاہتے کہ ہم دوسروں سے اونچے نظر آئیں, ہم دوسروں سے کبر کی صورت میں اپنے آپ کو بڑھائی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں. یہی کچھ قارون کیا کرتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبر کے ساتھ اللہ کی نعمت کو نہیں ظاہر کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار نعمت کے طور پہ کرنا چاہیے, شکر کے طور پہ کرنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے, نہ کہ کبر کے طور پہ. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ گھڑ سوار خادم اس سے آگے چل رہے تھے اور یہ خود لباس فاخرہ پہنے ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا. پھر اس کے پیچھے بھی اس کے خادم گھڑ سواروں کا دستہ تھا. اس سے وہ دراصل اپنی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کر لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہتا تھا. اور یہی وہ متکبرانہ مظاہرہ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے, اور اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں جو قارون کی طرح ٹھاٹ باٹ کی طرف سے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایسا ٹھاٹ باٹ پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. اور رب العزت کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے یہ محبت تمہاری خطرناک بھول اور غلطی ہے. اصل کامیابی دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی وہ اجر ہے جو ایماندار نیک لوگوں کو ملے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قارون جب موسیٰ السلام کا مخالف بن کر فرعون سے جا ملا تو اس نے سیدنا موسیٰ کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش تیار کر لی. کیا سازش کی؟ کہتے ہیں کہ ایک فاشا عورت کو کچھ دے دلا کر اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر زنا کی تہمت لگا دے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے قسم دے کر سچ سچ بات بتانے کو کہا تو اس نے بتا دیا کہ اس نے قارون کے بہکانے سے حرکت کی تھی. دراصل وہ مجرم قارون تھا. آج بھی لوگ کتنے الزام لگاتے ہیں نا جیسا چاہے. تو سیدنا موسیٰ کو اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا. آپ نے اس کے لیے بد دعا کی اور اسی بد دعا کا اثر تھا کہ قارون اپنے محل, اپنے خزانوں اور خادموں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا. اور زمین کا اتنا ٹکڑا ہی سارے کا سارا عام سطح زمین سے بہت نیچے چلا گیا. جس جگہ پہ وہ کھڑا تھا وہ پوری زمین ہی نیچے چلی گئی اور اس پہ قبر الہی نازل ہوا نا. اور کوئی اس وقت اس کا خادم, کوئی درباری اس کو مدد کو نہ پہنچ سکا. تو قارون کا یہ انجام دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا والوں اپنی آنکھوں کو کھولو. قارون اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کیونکہ اس کے پاس مال و دولت تھی. آج ہمارے پاس بھی نعمتیں ہو تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں,
لیکن قارون عذاب الہی کا شکار کیوں ہوا؟ جب ان نعمتوں میں شو آف، دکھاوا، تکبر، کبر، نخوت آ گئی تو یہی نعمت اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ تو ہمیں ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ وہ کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم کبر اور نخوت اور تکبر سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ نعمتوں کی بقا تو شکر میں ہے، لیکن نعمتوں کا ضیاع اور اس کا خاتمہ کبر اور نخوت میں ہے۔ اگر تو نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم شکر کے ساتھ اس کا اظہار کریں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمت باقی نہ رہے، چھن جائے، تو نعمت کے چھننے کا آغاز تکبر اور نخوت سے ہو جاتا ہے، اور یہ فساد ہے، فساد فی الارض ہے، یہ فساد فی الجسم ہے، یہ فساد فی الروح ہے، جس میں انسان کی روح بھی پاکیزہ نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا اپنے اندر سے کبر اور نخوت کو نکالنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے عذاب سے جو قارون کے اوپر آ چکا سے بچ سکے۔ سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہم پر ایمان لے آئے، کہہ دے، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون اور جھوٹے کون۔ کیا مطلب ہے؟ اصل میں ایمان کی کسوٹی، ایمان کی پرکھ ہوگی۔ اللہ رب العزت کہتے جو ایمان لے کر آئے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور جس کے اندر بیٹا جتنا جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی اتنی اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جیسا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پر ہی آزمائش کو، تو اس پہ شکر کیا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو میرے ایمان کو آزما رہا ہے، لیکن ایمان پہ آزمانے پہ استقامت عطا کر۔ ایمان کی آزمائش پہ استقامت مانگا کرے۔ اور یہ بھی اللہ کا کبھی شکر کیا کہ نعمت پہ تو شکر کرتے ہیں نا، آزمائش پہ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آزمائش کو مانگیں گے، آزمائش پہ شکر سے مراد یہ ہے کہ جو آزمائش اللہ تو نے مجھے دے رکھی ہے، اس کا مطلب میرے اندر ایمان تھا اور تو میرے اندر ایمان کو آزما رہا ہے، اب اس آزمائش میں استقامت عطا کر۔ کیونکہ جتنا جتنا انسان کے اندر ایمان ہوگا اس کو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، آزمائش تو ہوگی۔ اب دیکھیں کہ خباب بن ارت کے بارے میں ایک صحابی تھے، ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ اس وقت کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت قطع تکلیفیں اٹھا رہے تھے نا، کون کہتا ہے؟ خباب بن ارت کہتے ہیں۔ یعنی ان کو مشرکین اتنی تکلیفیں دے رہے تھے کہ ان کے بس میں نہیں تھی کہ وہ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ تو کہتے میں نے آپ سے کہا، یعنی اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ سنتے ہی آپ نے تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو گیا اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ سے سب نے فرمایا تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کی گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا تھا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کرے گا، ان حق کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ کہ تم کیوں گھبراتے ہو؟ ایمان ہے نا تمہارے اندر تو تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو بیٹا جس کے اندر جتنی جتنی ایمان ہوگا اتنی اتنی آزمائش ہوگی۔ اور پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 6 کے اندر؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور سب کچھ سننے والا تو اللہ ہے نا، اور جو شخص جہاد کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اہل علم سے بے نیاز ہے۔ یعنی اگر آپ یہ جہد کر رہے ہو علم سیکھنے کے لیے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ یہ جہد تیرے اپنے نفس کے لیے ہے۔ جیسے زبان سے جہاد، زبان سے جہاد کیا ہوتا ہے؟ تلقین کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، زبان سے جہاد ہے۔ پھر تلوار سے جہاد، یعنی جہاد میں کیا ہے کہ اپنی جان کو لے کے نکل کھڑے ہونا۔ پھر جہاد بھی نفس ہوتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنی اخلاق کی اور روحانی اصلاح کرنا۔
تو یہ جہاد کی توفیق دینا بھی اللہ کی مہربانی ہے. اگر وہ جہد کی کوشش اور توفیق نہ دے تو ہم نہیں کر سکتے نا. اور پھر اگلی آیت میں کہا گیا نمبر 7 کے اندر والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ نیکیوں سے برائیاں مٹا دی جائیں گی. مطلب ایک شخص اگر اسلام قبول کرتا ہے نا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اور تیسرا جس معاشرے میں نیکیاں رواج پانے لگیں گی برائیاں از خود مٹتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ دونوں دوسرے کی ضد ہیں. کیونکہ جہاں پر ایک بدعت رواج پاتی ہے نا وہاں سے ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور بدعت کے رواج پانے کا دوسرا پہلو سنت کو اٹھ جانا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب بدعات ہو تو پھر سنتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. آیت نمبر 8 میں کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرو. اور اگر وہ اسے بات پر زور دے کہ تو کسی کو میرے شریک ٹھہرائے اس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ والدین کی اطاعت کا تو حکم دیا گیا، لیکن کیا کہا تھا اگر والدین تجھے یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لے تو پھر اس کی بات تم نہیں مانو گے. اور اس میں ایک بڑا مشہور بیٹا واقعہ ملتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے موصب بن سعد. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے قسم کھائی تھی کہ وہ سعد سے کبھی بات نہیں کریں گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو پسند کر لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا. تو کہنے لگی، قسم کھا کے کہتی ہیں کہ وہ سعد سے کبھی بات نہیں کریں گی جب تک کہ وہ اپنا دین اسلام نہ چھوڑ دے، نہ ہی وہ کچھ کھائیں گی نہ پیئیں گی. اور وہ سعد سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، میں تیری ماں ہوں اور تجھے تو میری بات نہیں سنتا. اور اس نے کیا کیا، ماں نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور 3 دن سعد سے یہی کہتی رہی. اب تیسرے دن غش کھایا اور گر پڑی. تو کہتے ہیں ان کے جو دوسرا بیٹا تھا عمار، اس نے اس کو پانی پلایا. جب اسے ہوش آیا تو سعد کے حق میں بددعا کرنے لگی. اللہ اکبر. تب کہتے کہ یہ آیت نازل ہوئی کیا کہ اگر تو اللہ کے مقابلے میں کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو کہے گے تو تیری بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی وہ کیا کہتی تھی کہ شرک کرے میرا بیٹا اور اسلام کو چھوڑ دے، ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ والدین کی اطاعت فرض ہے مگر ان کاموں میں فرض نہیں ہے جن پر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے. تو اللہ کی نافرمانی پر پھر کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی پر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر والدین ہمیں نافرمانی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو یہ ہم پر فرض ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنے حق کا ذکر کیا وہاں والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا. لیکن اگر والدین اللہ سے شرک کرنے کا کہیں یا دوسرے کسی معصیت کی کام پر اولاد کو مجبور کریں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی اور حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ کہا جا رہا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا. اور پھر بیٹے والدین جو ہوتے ہیں نا، یہ بلوغت سے پہلے بچہ والدین کے زیر تربیت اور کفالت ہونے کی وجہ سے والدین کی اطاعت پر مجبور ہوتا ہے. اور اس بچے کی اطاعت اس لحاظ سے بھی خارج از بحث ہے کہ اس عمر میں بچہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا. یعنی بلوغت سے پہلے اگر بچہ اس کی بات مان رہا ہے، ماں کی ماں جیسے کہہ رہے ویسے کر رہا ہے، تو اس کو چونکہ ابھی شعور نہیں ہے نا، اب اس کی عقل پختہ نہیں ہے، تو اس پہ انشاءاللہ اس کو پکڑنی ہوگی. لیکن اگر شعور کے بعد والدین کی جیسے ایک ماں ہے اپنے بچے سے یہ کہے کہ تم نے چوری کر کے لانی ہے، تو کیا بچہ چوری کر کے لائے گا؟ نہیں، بچہ انکار کرے گا اگر وہ سنے شعور کو پہنچ چکے ہیں. اگر وہ کہے کہ ڈاکہ ڈال کے لاؤ، فلاں کام جو گناہ کا کرو، تو بچے کو پورا اختیار حاصل ہے کہ ماں کی اس بات پہ انکار کر دے کہ میں ماں ایسا کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے. تو یہ بیٹا بات ہے کہ جہاں پر والدین نافرمانی کرنے کو کہیں گے اللہ کی، تب ہم اللہ کی بات کو آگے رکھیں گے اور والدین کی بات نہیں مانیں گے. تو پھر جو سعد کو جو پانی پلایا گیا تو پھر وہ جو سورت اتری، آیات اتری، تو اس میں یہ بھی کہا گیا نا کہ نہیں،
साद की माँ और बेटा क्या कहता था कि माँ मैं तेरी अताअत करूंगा, तेरी फरमा बरदारी करूंगा, लेकिन मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। तो अब तो भूखी रहती है तो रह। तो उन्होंने कहा कि शायद मैं भूखी से मतलब भूख में रहूंगी, खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा बेटा वापस आ जाएगा। तो बेटे ने इस्लाम को चूंकि पसंद कर लिया तो कहते माँ ये सच्चा दीन है, मैं क्यों अपने रब को छोड़ के और मशरिकों के पीछे भागूं। अल्लाह अकबर। फिर बेटा इसके अंदर जो आयत 41 है, इसके अंदर किस चीज का जिक्र किया गया है? आयत नंबर 41 के अंदर कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर औरों को सरपरस्त बना रखा है, इनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जिसने अपना घर बनाया और सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग कुछ जानते और ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को पुकारते हैं अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। यानी क्या कहा जा रहा है कि ये जो मुशरिक हैं, जो शिर्क करते हैं, बुत परस्ती में मुब्तला हैं, इन्हीं चीजों को उन्होंने अपना मुश्किल कुशा जिन्हें बना रखा है, जिन चीजों को इन्होंने अपना मुश्किल कुशा बना रखा है और उनकी खुशनुदी हासिल करने की खातिर इनके सामने कुर्बानियां पेश करते हैं, नजराने देते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। और मुसीबत के वक्त वो जो कहते हैं कि हम इन मुश्रिकों और इन मबूदों के ही यही हमारे काम आएंगे, तो उनकी मिसाल अल्लाह ताला कहता है मकड़ी के घर जैसी है, जो इस कदर कमजोर होता है कि उंगली की एक हल्की सी जुम्बिश से तार तार हो जाता है, गिर पड़ता है। इसी तरह इन मुशरिकों पर जब अल्लाह का अजाब आता है तो इस अजाब की पहली और हल्की सी ज़रब से ही इनकी तमाम तर तवक्कुआत तार तार हो जाती हैं और उनके मबूद जहां थे वहीं पड़े के पड़े रह जाते हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला खूब जानता है ना, एक तो आपके दिलों की कैफियत को, दूसरा ये कि जिन मबूदात ने बातला को हम अपना ये समझते कि ये हमारा हाकिम है, मालिक है, ये हमारी दुआएं कबूल करेगा, वो तो अपना भी बचाव नहीं कर पाते। जब अल्लाह ताला अजाब को नाजिल करते तो ये तो अपना बचाव भी नहीं कर पाते। इनके सहारे तो कमजोर है, ये तो सबसे पहले भागेंगे। अगर कोई अजाब आ जाए तो जिस पीर को, जिस फकीर को मान रहे हैं, वो सबसे पहले उस अजाब से भागेगा, उस वक्त वो अपने मुरीद की फिक्र नहीं करेगा। ये कहा जा रहा है उसका सहारा तो कमजोर है, वो तो खुद भाग खड़ा होगा जब अल्लाह का अजाब देखेगा। उसका तो जो है वो कमजोर सहारा है, मकड़ी के जाले की तरह। अल्लाह के सहारे की तरफ आओ जो ताकतवर है। और बेटे ये जो इस किस्म की मिसालें कुरान पाक में मिलती है ना, कहीं मक्खी की, कहीं मच्छर की, ये कुफार मक्का का इतराज होता था कि अल्लाह की शान से बालातर है, मतलब बुलंद है अल्लाह ताला की शान, तो फिर अल्लाह ताला मक्खी मच्छर की मिसालें क्यों पेश करता है? तो इनके जहलाना इस सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है कि अल्लाह की मखलूकात है ये, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, तो चाहे वो मक्खी है या मच्छर है। अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, वो मखलूक तो अल्लाह की है ना। और फिर अल्लाह ताला का इख्तियार है, वो जैसे चाहे जिसको चाहे बस चाहे मिसालें बयान करे। तो यह है बेटा आज का पारा सूरह अनकबूत में उन बातिल अकायद, बातिलाने मबूदान का यहाँ पे खात्मा किया गया जो अल्लाह को छोड़ के किसी और के सहारे में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए और हमारी जिंदगी ईमान और इखलास से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।